اور فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت بھیجنے لگے، انہیں برا بلا کہیں۔ کوئی امام ابو حنیفہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی امام مالک، امام شافعی کو، کوئی امام بخاری کو، کوئی محدثین کو، کوئی مفسرین کو، اور تو اور صحابہ کرام کو، اور اسلام کے غازیوں کو، کوئی محمد بن قاسم کو، کوئی محمود غزنوی کو، کوئی خالد بن ولید کو، کوئی طارق بن زیاد کو۔ کہتا ہے یہ تو ڈاکو تھے، یہ تو لٹیرے تھے، اور جن کا کھاتے ہو انہی کے تھالی میں چھید کرتے ہو، بغیر تو شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ دادوں میں ہمت ہوتی نا، کفار سے کوئی زمین حاصل کر لیتے، اور جن اسلاف نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے تمہیں کفار سے زمینیں چھین چھین کر تمہارے قدموں میں دے دی، آج ان کا احسان ماننے کے بجائے تم انہیں گالیاں دیتے ہو۔ میں شیعوں سے کہتا ہوں اپنے ائمہ کی فتوحات دکھاؤ، بتاؤ مجھے یہ ساری فتوحات صحابہ کرام کی قدموں، ان کے قدموں کی کا صدقہ ہیں، ان کی لڑائیوں کا صدقہ ہے، یہ تابعین کی لڑائیوں کا صدقہ ہے، یہ خلفائے راشدین کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ یہ اس وقت جتنا عالمی اسلام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا؟ اس کے لیے خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں، اس کے لیے بدر و احد کے معرکے لڑنے پڑے ہیں، اس کے لیے یرموک اور تبوک کے غزوات کے میدان سجائے گئے ہیں، رزمگاہیں اور بزمگاہیں سجائی گئی ہیں۔ ایک انچ زمین بتا دو جس ایران پہ تم ناز کرتے ہو، وہ بھی فاروق اعظم کی بخشی ہوئی دولت ہے، وہ بھی سعد بن ابی وقاص کی فتح کردہ زمین ہے، بغیر تو آج شرم نہیں آتی نمک حرام ہو ان صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو۔ آج افریقہ، قسطنطنیہ، یہ کس نے فتح کیے؟ یہ علاقے کس نے ہمیں دیے؟ یہ حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہ نے دیے۔ آج اسی معاویہ کو گالی دینا فیشن بن گیا۔ تم اپنے بڑوں کا کوئی کارنامہ دکھا دو نا، اور شرم کے مارے اب کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے وہ لٹیرے تھے، تو پھر ان کی زمین سے نکل کے ان کو گالیاں دو۔ جاؤ کسی ہندو کے گھر میں رہو، جاؤ کسی انگریز کے گھر میں رہو، جاؤ کسی یہودی کے گھر میں رہو، اس کا نمک کھاتے رہو، کھاتے صحابہ کا ہو، کھاتے مجاہدین کا ہو، کھاتے محمد بن قاسم کا ہو، کھاتے طارق بن زیاد کا ہو، کھاتے خالد بن ولید کا ہو، محمود غزنوی کا ہو، اور پھر گالیاں بھی دیتے ہو۔ یہ کوئی ہندو کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں مسلمانوں میں آستین کے سانپ ہیں، دشمنوں کے ایجنٹ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا، ایک زمانہ آئے گا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری لوگ پچھلوں پر لعنت کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، ایسے احسان فراموش غدار نمک حرام ہوں گے۔ فرمایا جب میری امت یہ کام کرنے لگ جائے، شروع ہو جائے، ان میں عام ہو جائے، اور اب تو سوشل میڈیا نے اور عام کر دیا، تو فرمایا پھر انتظار کرو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا آئیں گی، علاقے کے علاقے تباہ، فصلوں کی فصلیں برباد، او خسفن زلزلے آئیں گے، زمین دھنسے گی، خبر آئے گی فلاں علاقے میں زمین دھنس گئی، فلاں علاقے میں سڑک دھنس گئی، او قذفن انتظار کرو آسمان سے پتھر برسنے کا، او مسخن انتظار کرو شکلیں بگڑنے کا، شکلیں بگڑنے کا، کیسے کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھیں، مختلف علاقوں میں عجیب عجیب شکلوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ شکلیں اللہ انسانوں کی بگاڑ رہا ہے، یہ ان گناہوں کے اثرات ہیں۔ فرمایا صرف یہی نہیں، وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، اور پے در پہ ایسی نشانیاں ہیں، ایسے عذاب آئیں گے کہ ایک ختم نہیں ہوگا، ایک سے فرصت نہیں ہوگی کہ دوسرے عذاب میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔
جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ایک ایک کر کے زمین پر تر 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 کے گریں، ایسے عذاب آئیں گے. کبھی ڈینگی کا عذاب، کبھی چکن گونیا کا عذاب، کبھی اور کیا ہے کانگو کا عذاب، کبھی سائرس ہے یا کیا بلا ہے اس کا عذاب، اور کبھی ٹڈیوں کا عذاب، اور کبھی کرونا کا عذاب، کبھی زلزلوں کا عذاب، کبھی مہنگائی کا عذاب، کبھی ان ظالم حکمرانوں کا عذاب. یہ سارے عذاب ہیں. کبھی نفرتوں کا عذاب، اختلاف کا عذاب. تو آج جو کرونا آیا ہوا ہے اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی.